اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التکاثر کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں التکاثر نے غافل کیے رکھا۔ التکاثر کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں ایک دوسرے سے زیادہ چاہنے کی کوشش کرنا۔ اس کے پاس اگر کچھ ہے تو آپ اور کوشش کریں گے کہ میرے پاس اس سے زیادہ ہو، اور اسی میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اچھا، کس چیز سے غافل کیے رکھا؟ اس کا یہاں پہ ذکر تو نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے دوسرے مقام سے پتہ چلتا ہے۔ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ تو وہاں سے پتہ چلا کہ انسان کس سے غافل ہو جاتا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور کیا چیز غافل کرتی ہے اسے اللہ کی یاد سے؟ وہ مال اور اولاد۔ یہاں پر بھال یہ بات واضح کر دی کہ تمہیں التکاثر اور اس کی طلب نے غافل کیے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ آگے فرمایا کلا سوف تعلمون، یقیناً تمہیں جلد پتہ لگ جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر یہ جملہ ریپیٹ کیا تاکید کے لیے۔ ایک دفعہ بھی کہنا کافی تھا، لیکن یہاں پر تاکیداً ذکر کیا کہ ان قریب تم جلد جان جاؤ گے۔ ان آیات کو تلاوت کرنے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کی دوڑ میں ہم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں، اور غافل کرنے والی دو ہی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے کہ آپ کا مال اور آپ کی اولاد۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان آیات میں ایک لفظ آپ نے سنا ہے سوفا، اور یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا۔ مختصر سا ٹاپک ہے، فعل مضارع کے ساتھ اس کا تعلق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فعل مضارع جو ہے یہ حال اور مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے۔ نعبدو کا ترجمہ ہم حال میں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اور مستقبل میں کر سکتے ہیں ہم عبادت کریں گے۔ اس لیے ایاک نعبدو، اس کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ صرف تیری ہی عبادت ہم کریں گے۔ تو فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے۔ کل ہمارے سامنے پہلی مرتبہ آیا کہ فعل مضارع کے ساتھ اگر نون ثقیلہ لگ جائے تو فعل مضارع کے معنی اب حال میں نہیں کیے جائیں گے بلکہ مستقبل میں ہوں گے۔ اور اس میں ہم نے ابلیس کا وہ جو چیلنج ہے اس کو دیکھا تھا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ تو وہاں پر ہم ترجمہ کیا کہ میں ضرور ضرور بیٹھوں گا، کہ بیٹھتا ہوں کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا۔ تو وہ ایک سوال جو کلاس میں آیا تھا کہ فعل مضارع کا ترجمہ کیا ہر جگہ پر حال اور مستقبل دونوں میں کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ عام جگہ پر جہاں بھی فعل مضارع استعمال ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر جہاں پر فعل مضارع کا ترجمہ حال کے ساتھ کرنا لازمی قرار دیا جائے گا وہاں پر کوئی نہ کوئی علامت دی جائے گی، اور جہاں پر مستقبل کے ساتھ کرنا لازم ہوگا وہاں پر کوئی نہ کوئی علامت ایسی رکھ دی جائے گی۔ تو فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل کے ساتھ کرنے کی ایک وجہ آپ کے سامنے آ گئی کہ فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید کا استعمال، ٹھیک ہے، چاہے وہ نون خفیفہ ہو یا نون ثقیلہ ہو۔ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے دو حروف مزید استعمال ہوتے ہیں۔ یہ حروف ہیں سین، جو کہ زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا ہے سوفا، اور سورۃ التکاثر میں آپ کو سوفا ہی سنائی دیا۔ کلا سوف تعلمون،
ثم کلا سوف تعلمون. تو یہ دو حروف ہیں جی، سین اور سوفا. لہٰذا جب بھی آپ کو قرآن مجید میں کہیں سین اور سوفا نظر آئے تو ایک بات تو نوٹ کیجیے گا کہ ان کے بعد ہمیشہ فعل مضارع ہوگا، اور دوسری یہ بات کہ اب فعل مضارع کا ترجمہ آپ مستقبل میں کریں گے، حال میں نہیں کریں گے. تو فعل مضارع کا ایک سیغہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، پہچاننے کی کوشش کیجیے گا کون سا سیغہ ہے. فعل مضارع 2 میں سے، 3 میں سے یا 9 میں سے؟ 9 میں سے. ماشاءاللہ. 9 میں سے جب بھی فعل مضارع آتا ہے تو فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. تو یہ 9 میں سے ہے تو اس کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہے، اور فاعل کون ہے؟ واو. تا علامت مضارع ہے، نون کا ویسے کوئی اعتبار نہیں ہے، باقی جو کچھ بچا وہ روٹ لیٹرز آ گئے. عین لام میم. عین لام میم جاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے، علم، جاننا. تو تعلمون کا ترجمہ ضمیر ہم کیا کریں گے؟ جاننا. جی نہیں، ضرور والا تو مفہوم ہے ہی نہیں اس میں. تم سب جانتے ہو یا تم سب جان جاؤ گے، دونوں ترجمے ممکن ہے اس کے. اب تعلمون سے پہلے اگر سین لگا ہوا ہو، ستعلمون، تو آپ اس کا ترجمہ آپ مستقبل میں کریں گے، تم جان جاؤ گے. ٹھیک ہے، تم جان جاؤ گے، تم جانتے ہو یہ ترجمہ نہیں کریں گے. اور اگر سین کی جگہ سوفا بھی لگا ہوا ہو تو بھی اب آپ ترجمہ فعل مضارع کا مستقبل میں ہی کریں گے، حال میں نہیں کریں گے. تو اس لیے آپ نے دیکھا کلا سوف تعلمون. ٹھیک ہے، یقیناً تم جان جاؤ گے. اور عام طور پہ ان کے لیے عنقریب کا لفظ جو ہے وہ تراجم میں ایڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عنقریب یعنی جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا کہ فعل مضارع کے معنی آپ مستقبل کے ساتھ خاص رکھنا چاہتے ہیں تو فعل مضارع سے پہلے سین لگا دیں یا سوفا لگا دیں. اب اس کی مزید پریکٹس کی ضرورت تو نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. تو ابھی تک آپ کے سامنے فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے 3 اسلوب آ گئے. 3 اسلوب. نمبر 1 فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید کا استعمال. نمبر 2 سین. نمبر 3 سوفا. ٹھیک ہے، ان تینوں صورتوں میں آپ نے فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل میں ہی کرنا ہے. اب ہم ایک اسلوب وہ پڑھ لیتے ہیں جہاں پر فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں کیا جائے گا، مستقبل میں نہیں کیا جائے گا. تو میں پھر آپ کے سامنے یہی تعلمون لکھتا ہوں. فعل مضارع جمع مذکر حاضر، جمع اونا، جمع ساؤنڈ ہے، اور اونا مذکر میں آتی ہے، چاہے اسم ہو چاہے فعل مضارع ہو. صحیح ہے، تو جمع مذکر. اب رہ گیا حاضر اور غائب، وہ علامت مضارع بتائے گی. اگر یا ہے تو وہ غائب، اگر تا ہے تو تم حاضر. تعلمون کا ترجمہ ہم کریں گے تم جانتے ہو یا تم جان جاؤ گے، دونوں پاسبل ہے. لیکن اگر فعل مضارع کے ساتھ آپ کو شروع میں لام نظر آئے لگا ہوا، لام، تو اب آپ فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں کریں گے، مستقبل میں نہیں کریں گے. لا تعلمون. اب اس طرح مزہ نہیں آئے گا آپ کو، یہ تو جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ ٹیکسٹ پڑھیں گے نا قرآن مجید میں جہاں پر یہ چیزیں آئیں گی، پھر یہ پوائنٹس آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہیلپ فل ثابت ہوں گے. ابھی آپ صرف اپنے نوٹس جو ہیں وہ مکمل کرتے جائیں کہ فعل مضارع کو حال کے ساتھ خاص کرنے کے لیے فعل مضارع کے شروع میں لام لگا دیا جاتا ہے. فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے سین سوفا لگا دیں، یا پھر فعل مضارع کے ساتھ جب نون تاکید کا استعمال ہوتا ہے تو فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل میں ہی کیا جاتا ہے. ایک بات آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع جو ہے، جیسے ایک اور میں سیغہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے، یشربو. فعل مضارع 2 3 9 2. ٹھیک ہے، 2 کا فاعل اندر باہر ہوتا ہے، تو باہر کچھ نہیں ہے تو اندر ہے، ہوا اس کا فاعل ہے. یشربو وہ پیتا ہے یا وہ پیے گا،
آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ نہیں پیتا یا وہ نہیں پیے گا، تو سمپل لا لگا دیتے ہیں. مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا لگا دیا جاتا ہے. لا یشربو، وہ نہیں پیتا یا وہ نہیں پیے گا. کلیئر ہے پوائنٹ؟ کوئی نئی بات نہیں آئی آج. جو نئی بات آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فعل مضارع کے ساتھ ما لگا ہوا ہو، فعل مضارع کے ساتھ ما لگا ہوا ہو جو ماضی کو منفی بنانے کے لیے آتا تھا، یاد ہے نا؟ فعل مضارع کے ساتھ جب ہم نے کل تاکید والا اسلوب دیکھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع کے ساتھ کبھی کبھی قد بھی لگتا ہے. قد ایکچولی ماضی کے ساتھ لگتا ہے، مضارع کے ساتھ کبھی کبھی لگ جاتا ہے. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے تو لا لگتا ہے اور ماضی کو منفی بنانے کے لیے ما لگتا ہے. لیکن اگر آپ کو فعل مضارع کے ساتھ ما نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب فعل مضارع کا ترجمہ آپ نے صرف حال میں کرنا ہے، مستقبل میں نہیں کرنا. ما یشربو، وہ نہیں پیتا یا وہ نہیں پی رہا. لا یشربو کا ترجمہ آپ دونوں طرح کر سکتے ہیں، دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. وہ نہیں پیتا یا وہ نہیں پیے گا. لیکن ما یشربو کا ترجمہ آپ صرف حال میں کریں گے، حال میں منفی کے لیے، کہ وہ نہیں پیتا یا وہ نہیں پی رہا. اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ. يخدعون مضارع نہیں ہے، مضارع ہے نا، مضارع ہے. روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے نا. یا سائڈ پہ کریں، اونا کو سائڈ پہ کریں، خا، دال اور عین، اس کے روٹ لیٹرز آ گئے. درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہے. ماضی کیا ہے؟ وہ قرآن سے کوئی لفظ یاد ہوگا یا تو آج انشاءاللہ تعالی یہ بھی حل کر لیتے ہیں جی. بہرحال ما یخدعون الا انفسہم. ما آ رہا ہے، لا بھی آ سکتا تھا نا، لا یخدعون، دونوں پاسبلٹیز تھیں. لیکن یہاں پر اب حال میں ترجمہ ہوگا صرف ما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر انفسہم، اپنے آپ کو. اور آگے کیا فرمایا؟ وما یشعرون. اب یہاں بھی دیکھیں ما ہی ہے، یشعرون مضارع وہی سیکھا، شین عین را روٹ لیٹرز. ما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. یہ نہیں ترجمہ کریں گے وہ شعور نہیں رکھیں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے، یہ آپ کے نوٹس میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، تو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گے. اور ایک بات آپ کو میں اسی کی وساطت سے بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نظر آئے اور اس سے پہلے ما ہو، اللہ ہو اور پیچھے ما ہو، ٹھیک ہے، اس اینگل سے دیکھ لیں یا اس طرح دیکھ لیں کہ جہاں بھی آپ کو قرآن مجید میں ما نظر آئے اور آگے اللہ ہو، قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو ما نظر آیا اور آگے اللہ نظر آیا، تو پکی بات ہے کہ یہ ما جو ہے یہ ما نافیہ ہوتا ہے. یہ ما نافیہ ہوتا ہے، نفی والا ما ہوتا ہے. کیونکہ ما کے والے سے اس کو بڑی پریشانی رہتی ہے جی. ما جو کے معنی میں بھی آتا ہے، ما استفہام کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ما نفی کے لیے بھی آتا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو کم از کم ایک پہچان تو ہوئی نا اللہ سے. اللہ نے کنفرم کر دیا کہ یہ جو ما لگا ہوا ہے نا شروع میں، یہ نفی کے لیے ہی ہے. یہ والا یہ اسم کے ساتھ بھی آئے گا، ما محمد الا رسول. لے جی، یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے، ان کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے. سٹارٹ ہوا ہے ہمارا فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے. آپ فعل مضارع کو حال کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہیں، حال کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہیں. اب میں دوسری طرف سے آیا ہوں، حال کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہیں تو فعل مضارع کے شروع میں لام لگا دیں. اب یہ فکس ہو گیا، اب آپ اس کا ترجمہ مستقبل میں نہیں کریں گے. کلیئر؟ فعل مضارع منفی بنانا چاہتے ہیں اور منفی حال میں بنانا چاہتے ہیں فعل مضارع کی حال میں، تو فعل مضارع کے شروع میں ما لگا دیں لا کی بجائے. اور قرآن کی آیات سے
پروف بھی آ گیا. یہ تو تھا حال کے ساتھ. فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہے تو فعل مضارع کے شروع میں یا سین لگا دیں یا سوف لگا دیں. ٹھیک ہے. اب آپ فعل مضارع کا ترجمہ حال میں نہیں کریں گے، مستقبل میں ہی کریں گے. اور فعل مضارع کے ساتھ جب نون تاکید کا استعمال ہوتا ہے تو فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل میں ہی ہوتا ہے، حال میں نہیں ہوتا. یہ چند باتیں تھیں جو آپ کو ایکسٹرا میں نے آج دی ہیں. اب ہم عربی زبان کے ایک ایسے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اتنا آسان ٹاپک ہے اور آپ کو آ چکا ہے. آتا نہیں ہے، آ چکا ہے اور ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے. وہ میں آپ کے سامنے لکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ تو ہمیں آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد مزید ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سبق کو آگے لے کے چلیں گے. ہم نے جب بھی 3 حرفی مادے سے ماضی اور مضارع بنائے تو ایک پوری سائنس آپ کے سامنے آئی تھی. بڑا میتھمیٹیکل یہ کام تھا. ہم نے ماضی کا صیغہ رکھا تھا، اس سے پھر ہم نے مضارع بنایا تھا. ایسے ہی تھا نا؟ اور میں نے جو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی تھی ان ایگزامپلز سے کچھ ریزلٹس نکلے تھے، وہ ریزلٹس صرف میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ماضی سے مضارع بناتے ہوئے جو ریزلٹس آئے تھے ان میں پہلا ریزلٹ یہ نکلا تھا، 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں نا جی، فا عین لام. جب بھی فعل ماضی درمیان والے حرف یعنی عین کلمہ کی پیش حرکت کے ساتھ ہوگا تو اس کا مضارع کیسے بناتے ہیں یاد کر لیں. وہی روٹ لیٹرز کاپی کی ہم نے، آخری حرف پیش، علامت مضارع یا شروع میں، زبر سکون. اور میں نے کہا تھا کہ جب بھی ماضی میں پیش ہوگا تو مضارع میں بھی پیش ہوگا. کوئی نئی بات تو نہیں بتائی نا، یہ تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے. صحیح. یعنی ماضی میں جب بھی عین کلمہ درمیان والا حرف پیش حرکت کے ساتھ ہوگا تو مضارع میں بھی درمیان والا حرف یعنی عین کلمہ پیش کے ساتھ ہی ہوگا. اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں، ان میں سے ایک ایگزامپل ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر، اور وہ ایگزامپل ہے کروما یکرمو. کروما یکرمو ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے لکھ دی. اس کے بعد ہم پھر پیچھے گئے تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی ماضی میں آپ کا عین کلمہ زیر والا ہوگا، ماضی میں جب بھی عین کلمہ درمیان والا حرف زیر کے ساتھ ہوگا تو اس کا مضارع جو ہے وہ 99.99% کس کے ساتھ ہوگا؟ زبر کے ساتھ ہوگا. 99.99% زبر کے ساتھ ہوگا اور 0.01% کس کے ساتھ ہوگا؟ زیر کے ساتھ ہوگا. ان دونوں کی ایک ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہم نے کیا جی سین میم اور عین سمیع، اور اس کا مضارع کیا بنایا تھا؟ یسمعو. سمیع یسمعو. اور اس والے کمبینیشن کی ایک ہی ایگزامپل ہم نے کی تھی، حسیبہ یا سیبو. اس کے بعد آئیں نمبر 3 کی طرف. اس میں ہم آخر میں گئے تھے کہ ماضی میں جب بھی درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہوگا تو اس کا مضارع جو ہے وہ زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں پورا اختیار میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ اس میں آپ نے میں سے پوچھنا ہے مضارع بناتے تھے. اس میں پورا اختیار میں نے آپ کو دے دیا تھا. اس میں 99.99% اختیار آپ کے پاس تھا. کلیئر. اب ان کمبینیشنز کی ایک ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلا ہم نے دیکھا جی فتح یفتح، اس کمبینیشن کی ایگزامپل ضرب یضرب. بہت ساری ایگزامپلس تھیں، ان میں سے ایک ایک ایگزامپل میں یہاں پر لکھ رہا ہوں. ایک ایک ایگزامپل، بہت ساری ایگزامپلس تھیں. جلسہ یجلسو تھی، ظلم یظلمو تھی. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک ایگزامپل میں رکھا.
اور تیسرے کمبینیشن کی ایک ایگزامپل نصرہ ینصر. گویا جب بھی ماضی فعل سے آپ مضارع فعل بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو ماضی پورا فعل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور ماضی میں درمیان والا حرف پیش کے ساتھ ہے تو اس کا مضارع بناتے ہوئے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, آپ اس کے درمیان والے حرف پر پیش لگا دیں گے کیونکہ باقی تو فکسڈ ہے نا. جب ماضی میں درمیان والا حرف زیر کے ساتھ ہے تو اس کا مضارع 99.99% زبر کے ساتھ آئے گا عین کلمہ کی حرکت, اور 0.01% ہوگا عین کلمہ کی حرکت, درمیان والے حرف کی حرکت زیر ہی ہو. اور جب ماضی میں درمیان والے حرف کی حرکت زبر ہوگی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, صحیح ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی آ سکتی ہے. اب وہ جتنی ساری ایگزامپلس تھیں ان سب میں سے میں نے 6 ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, 6 ایگزامپلس. یہ 6 ایگزامپل ذرا آپ اپنی زبان سے ایک مرتبہ دہرائیں, ان 6 ایگزامپلس کو دہرائیں. پہلی ایگزامپل کیا ہے؟ کرما یکرمو, کرما یکرمو. دوسری سمیع یسمعو. تیسری حسبہ یحسبو. چوتھی یفتح. پانچویں, چھٹی جی. اب بورڈ پہ دیکھے بغیر مجھے دیکھتے ہوئے یہ 6 ایگزامپلز آپ نے سنانی ہے. سب سے پہلے کون سنائے گا؟ جی زمید. کرما یکرمو, کرما یکرمو, سمیع یسمعو, سمیع یسمعو, حسب یحسب, حسب یحسب, ہاں حسب یحسب, فتح یفتح, فتح یفتح, اور ضرب یضرب, ضرب یضرب, ضرب. اب آپ کا ذہن میں ساتھ چلنا چاہیے نا, پہلے آپ نے ماضی میں پیش والی بولی ہے, دوبارہ پھر آپ نے 2 مرتبہ ماضی میں زیر والی بولی ہے, اب جو 3 بولنی ہے آپ نے وہ ماضی میں زبر والی بولنی ہے. ضرب یضرب, ضرب ربو, ربو, زبر والی تو بول دیا آپ نے جی. اور نصر نصر ینصر, نصر شاباش. زبر اور زیر تو آ گئی جی سر, اب ایک ہی رہ گئی ہے. شروع. ہاں نصر ینصر. جی حسیب. کرما یکرمو, جی. سمیع یسمعو, شاباش. حسب یحسب, شاباش. فتح یفتح, شاباش. ضرب یضرب, شاباش. نصر ینصر. ایکسیلنٹ جی. کرما یکرمو, ماشاءاللہ. سمیع یسمعو, شاباش. حسب یحسب, ایکسیلنٹ. ضرب ٹھیک ہے. ضرب یضرب, یضرب, نصر ینصر, شاباش. ایک رہ گئی بس. اور فتح یفتح. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. آگے بھی سوچنا خیر ہے, صحیح ہے, آگے بھی سوچنا خیر ہے جی. کرما یکرمو, شاباش. سمیع یسمعو, شاباش. حسب یحسب, شاباش. فتح یفتح, ایکسیلنٹ. ضرب یضرب, ایکسیلنٹ. نصر ینصر. ایکسیلنٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ جس مرضی ترتیب سے یاد کریں لیکن اس ترتیب میں ایک لاجک ہے, اس میں ایک لاجک ہے, اس لیے غلطی کے چانسز نہیں ہیں اس ترتیب سے اگر یاد کریں گے تو. آپ کی ترتیب سے کسی بھی ترتیب سے ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے لیکن اس ترتیب سے غلطی نہیں ہوگی, اس لیے کہ پیش پیش, زیر زبر زیر, زبر زبر, زبر زیر, زبر پیش. جی. کرما یکرمو, سمیع یسمعو, حسب یحسب, فتح فتح یفتح, اور نصر ینصر, اور یہ رہ گئی, یہ پتہ نہیں بھول جاتے ہیں, ضرب یضرب. یہ ویسے بھول گئے ہیں سب, ہے نا, جب سے بھولے ہیں نا. جی جی. گڑبڑ اس وقت سے ہوئی ہے. جی جناب. کرما یکرمو, سمیع یسمعو, حسب یحسب, ضرب یضرب, فتح یفتح, نصر ینصر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ کریں ماشاءاللہ. دیں جی, دیں جی. کرما تھوڑے سے آگے ہو جائے, مجھے نظر آ. جی جی لیں جی. کرما یکرمو, فتح یفتح, نصر ینصر, ضرب یضرب, حسب یحسب. ایک رہ گیا, ایک رہ گیا. ایک ذہن میں نہیں آ رہا. بتائیں جی.
سامیہ یسمعو سیکنڈ نمبر پہ آ گیا تھا. اچھا چلیں اور آسان کرتے ہیں اس کو, اور آسان کرتے ہیں. یہ جو 6 ایگزامپلز ہیں نا, ان کے جو ماضی میں پہلا حرف ہے وہ میں آگے لکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. کروما کا میں لکھ دیتا ہوں جی کاف, کلیئر. سمیہ کا لکھ دیتا ہوں میں سین, حسیبہ کا ہا, فتح کا فا, ضربہ کا ضاد, نصرہ کا نون. ٹھیک ہے, اب آسان ہو گیا نا. یعنی پہلے وہ بھی ضروری تھا, اب اصل یہ ریکوائرڈ ہے کہ کاف سنتے ہی, کاف کروما یکرمو آپ نے بولنا ہے, کروما یکرمو. سین سنتے ہی سامیہ یسمعو, سمیع یسمعو, ہا سنتے ہی حاسبہ حسیبہ یحسبو, فا سنتے ہی فتح فتح یفتح, دعا سنتے ہی ضرب یضرب, نون سنتے ہی نصر ینصر. ماشاءاللہ. یعنی آپ اخبار پڑھتے ہیں, کہیں آپ نے دیکھا جی لکھا ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ اور بریکٹ میں لکھا ہوا تھا نون, آپ پارٹی تک پہنچ گئے؟ پہنچ گئے نا. اچھا, بعض اوقات یہاں پر لکھا ہوتا ہے قاف, تبھی پتہ چلے پہنچ گئے نا. یہ آپ کو بتاتا ہے گروپ کون سا ہے, یہ گروپ کون سا ہے. اب اصل میں یہ 6 گروپس ہیں, یہ گروپس ہیں 6. ان گروپس کو ہم نے یاد اس لیے کرنا ہے کہ عربی زبان میں جب بھی 3 حرفی مادہ استعمال ہوگا, صحیح, مثلا میں مثال دیتا ہوں, 3 حرفی مادہ ہے جی دال, خا اور لام, 3 حرفی مادہ روٹ لیٹرز. میں کہتا ہوں جی اس دال خا لام سے ماضی اور مضارع بنائیں, تو آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں. آپ دخلہ بھی بنا سکتے ہیں, دخلہ بھی بنا سکتے ہیں, دخلہ بھی بنا سکتے ہیں, یدخلو بھی بنا سکتے ہیں, یدخلو بھی بنا سکتے ہیں, یدخلو بھی بنا سکتے ہیں. پھر ان کے ساروں کے کمبینیشن ملا کے کچھ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن یہ صرف 6 ایگزامپلز یاد کرنے کا ہمیں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمیں ایگزیکٹ کمبینیشن پتہ چل جائے گا. آپ کو ڈکشنری دیکھنی آ جائے گی. ڈکشنری میں آپ دال خا لام کے آگے لکھا ہوا دیکھیں گے بریکٹ میں نون, آپ کو پتہ چلے گا یہ نون پارٹی کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, یہ نصرہ والا ہے. تو آپ فوراً اس سے بنا لیں گے دخلا یدخلو, ماضی مضارع دونوں بنا لیں گے. صرف نون دیکھتے ہی آپ نے پہچان لی پارٹی. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا, اسی طرح آپ نے دیکھا جی تا با عین, 3 روٹ لیٹرز. میں کہوں جیسے ماضی مضارع بنائیں, آپ کنفیوز ہیں کیا بنائیں, کچھ بھی بنا سکتے ہیں نا. لیکن ایگزیکٹ بتانے کے لیے میں آپ کو جب تک اس کلاس میں ہوں اور پھر میرے بعد ڈکشنری آپ کو بتائے گی, اس کے آگے لکھا ہوا ہوگا سین. آپ کو اس کے گروپ کا پتہ چل جائے گا کس گروپ کا ہے مادہ یہ. سمیع یسمعو کا ہے تو سمیع یسمعو کے پیٹرن بیس سے آپ فٹ کر دیں, کیا بن جائے گا تبیہ یتبعو, تبیہ یتبعو. کلیئر؟ اسی طرح دیکھیں زوا لام اور میم, میں کہوں جیسے ماضی مضارع بنائیں, ماشاءاللہ آپ اتنے ذہین ہیں آپ بنائیں گے کیونکہ آپ نے بنانے ہیں, لیکن غلط ہی بنائیں گے. اچھا, اس کا آسان طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں جی کہ آگے بریکٹ میں کچھ لکھ دیں ہمیں تاکہ ہم ایگزیکٹ بنائیں. تو میں بریکٹ میں لکھ دوں گا جی ضاد, تو اب آپ فوراً بنا لیں گے. کیا بنائیں گے جی؟ ظلم یظلم. کلیئر ہو گیا جی. تو 3 حرفی مادے یعنی روٹ لیٹر سے ایگزیکٹ ماضی یا مضارع, ماضی اور مضارع کیا آنا ہے, یہ ہمیں 6 حرف بتائیں گے. یہ 6 حرف دراصل 6 گروپس کے نام ہیں. یہ 6 حرف دراصل 6 گروپس کے نام ہیں. ان گروپس کو گرامر کی اصطلاح میں, ان گروپس کو گرامر کی اصطلاح میں ابواب کہا جاتا ہے.
ابواب. ابواب جمع ہے باب کی. باب دروازے کو کہتے ہیں. تو گویا کسی بھی 3 حرفی مادے سے ماضی مضارع کیا بنے گا یہ ہمیں بتائے گا باب. کاف ایک باب ہے, سین ایک باب ہے, ہا ایک باب ہے, فا ایک باب ہے, ضاد ایک باب ہے, نون ایک باب ہے. ان بابوں کی بڑی اہمیت ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بابوں کو اہمیت نہیں دیتے, لیکن یقین مانے بابوں کی بہت اہمیت ہے. عربی زبان میں آگے سارا کام ہی بابوں کا ہے. تو یہ ابواب ہیں. اچھا, روٹ لیٹرز 3 ہے نا, 99.99% روٹ لیٹرز 3. تو 3 والے بابوں کو ثلاثی کہتے ہیں جی. تو یہ ہے ابواب ثلاثی. ابواب ثلاثی. اچھا, پھر ماضی میں آپ ان 6 کے 6 بابوں کو دیکھیں. ماضی کا جو پہلا صیغہ بن رہا ہے, ہر پہلے صیغے میں وہی 3 روٹ لیٹرز ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. صرف 3 روٹ لیٹرز کا ہونا پہلے صیغے میں انہیں بتا رہا ہے کہ یہ مجرد ہیں. مجرد مین only 3 root letters, having only 3 root letters. کہاں پر؟ پہلے صیغے میں. لہذا ان کا پورا نام جو ہے, پورا نام ابواب ثلاثی مجرد ہے. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی ہمیں باب سمجھ میں نہیں آتے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ اب یوں کہیں گے کہ جی ہمیں باب سمجھ میں نہیں آئے. آپ کو بابوں کا الحمدللہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ جی باب کیا ہوتا ہے, تو آپ کا جواب ہوگا باب کا مطلب ہے ماضی اور مضارع کمبینیشن. باب کا مطلب کیا ہے؟ ماضی مضارع کمبینیشن. یعنی 3 حرفی مادے سے ماضی اور مضارع کیا آئے گا یہ ہمیں باب بتائے گا. کلیئر؟ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے بس. ثلاثی نے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 99.99% 3 روٹ لیٹرز ہی ہوتے ہیں, اور مجرد اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا صیغہ ان کا ماضی کا بن رہا ہے, اس ماضی کے پہلے صیغے میں صرف وہی 3 روٹ لیٹرز ہیں اور کوئی زائد حرف نہیں ہے. عقل مند سمجھ گئے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کچھ باب ایسے بھی آئیں گے جن میں پہلے صیغے میں 3 حروف کے علاوہ بھی کوئی حرف ہوگا. صحیح ہے؟ تو بالکل صحیح سمجھے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہوگا. لیکن اس وقت ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے ابواب ثلاثی مجرد ماضی مضارع کمبینیشن. جی صفحہ نمبر 141. کالم نمبر 1 میں 3 روٹ لیٹرز دیے گئے ہیں. کالم نمبر 2 میں باب کا نام دیا گیا ہے, اور باب کا نام سنتے ہی آپ کو ماضی مضارع کیا بننا ہے وہ پتا ہونا چاہیے. آپ نے کوئی نیا باب انوینٹ نہیں کرنا, ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ یہ 6 ہی کافی ہیں. صحیح. اور آگے 2 کالم دیے گئے ہیں کہ ان 3 روٹ لیٹرز کو اسی باب میں استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ لکھیں. جی عمیر, آپ کے پاس کیا روٹ لیٹرز ہیں؟ سین جیم دال. سین جیم دال. جی ویسے دیکھیں, آپ سے کہا جائے سین جیم دال سے ماضی مضارع بنائیں, آپ نہیں بنا سکیں گے. آپ کو باب کا بتایا جائے گا, باب ہے نون, تو آپ فوراً بنا دیں گے. کیا بنے گا؟ ساجدہ یسجدو. سجدہ یسجدو. جی نیکسٹ دے دیں جس کے پاس بک ہے. جی آپ کے پاس کیا روٹ لیٹرز ہیں؟ جی میرے پاس ہے سر کاف تا با. کاف تا اور با. جی سر. باب کیا ہے؟ نون. نون ہی باب ہے. ماضی مضارع بنائیں. کاتبا یکتبو. کتبا یکتبو. یکتبو. نون کا مطلب ہے ماضی میں زبر درمیان والے حرف کی حرکت اور مضارع میں پیش. یہ دیکھیں نون. ٹھیک سر, ٹھیک. یہ نون ہے نا, یہ دیکھیں زبر پیش. نصرہ ینصرو, کتبہ یکتبو. جی مائک آگے دے دیں, ٹرانسفر کر دیں.
جی آپ کے پاس کون سے روٹ لیٹرز ہیں؟ خا را جیم خارا جیم. باب کون سے ہے؟ نون نون باب ہے. جی شاباش. خارج یخرجو خراجہ یخرجو. ایکسیلنٹ. جی را زا کاف را زا قاف. باب نون. نون. جی رزق سے یرزقو رزقا یرزقو. ایکسیلنٹ. شاباش. جی جی تو روٹ لیٹرز ہیں عین لام میم عین لام میم روٹ لیٹرز ہیں. باب سین سین. ماشاءاللہ. تو یہ بن جائے گا عالمہ عالمہ یعلم یعلم. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. جی غلام سرور صاحب روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ فا راہا فا را ہا ہا. فا را ہا. جی باب کیا ہے؟ سین سین. ماشاءاللہ. ماضی مضارع بنائیں. فاریہا فریحا یف یف. یفریہو یف سین میں کیا ہے؟ دیکھیں دیکھ لیا کریں نا, سین آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کتاب میں. یس یفرہو فریحا یفرحو. جی جناب. غین فیا را ہاں جی غین فا را. باب کیا ہے؟ زواد ضاد. شاباش. اس سے ماضی مضارع بولے. غفارا غفرا یغفرو یغفرو. اس کا آسان طریقہ میں آپ کو دے دوں. دیکھیں ذرا ادھر نظر ڈالیے گا پلیز. یہ دیکھیں اس طریقے سے کر لیں. غین فا را روٹ لیٹرز ہے نا, بریکٹ میں لکھا ہے دعاد. آپ دعاد اگر آپ کو پتہ ہے کہ دعاد کا مطلب ہے ضرب یضربو, ٹھیک ہے. اب آپ نے پتا کیا کرنا ہے, آپ نے یہ دعاد را اور با ان کو مٹا دینا ہے, 3 روٹ لیٹرز کو مٹانا ہے. ٹھیک ہے, دعاد را با 3 روٹ لیٹرز کو مٹا دینا ہے. ان 3 روٹ لیٹرز کی جگہ پر 3 روٹ لیٹرز ڈال دینے ہیں. غفرا یغفرو. 100% آپ کا رزلٹ نکلے گا. کلیئر ہو گیا؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے, زبانی ابھی نہیں بولا جا رہا, تو ایک سٹیپ پیچھے آ جائے, لکھ کر لیں. کلیئر ہے نا؟ آپ نے اصل میں یاد یہ 6 حرف کرنے ہیں. یہ 6 حرف آپ کو یاد ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی کام ہمارا آسان ہو گیا. تو یہ ابواب ہیں جی, ابواب ثلاثی مجرد. اب آئندہ جتنی بھی عربی ہم پڑھیں گے بابوں پر بیس کرے گی. باب کا نام میں آپ کو بتایا کروں گا, میں کوئی ماضی نہیں بتاؤں گا, کوئی مضارع نہیں بتاؤں گا, صرف روٹ لیٹرز بتاؤں گا. آگے باب کا نام بتاؤں گا, آپ خود اس کا ماضی مضارع بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور گردانوں میں تو آپ ماشاءاللہ ماہر ہیں, چاہے ماضی کی ہو چاہے مضارع کی, گردان 100% آپ کی پکی ہے. پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کام کو آگے چلائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.